سلطان جلال الدین خوارزم، جسے شیر خوارزم کا لقب ملا تھا، واحد سلطان ہے جس نے چنگیز خان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور اس کے خلاف سخت مزاحمت کی تھی۔ اس بہادر شہزادے کو روکنے کے لیے چنگیز خان نے اپنی کئی خاص منگول کمانڈروں کو بھیجا، مگر انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ آخر کار اس خوارزمی شیر کی سرکوبی کے لیے چنگیز خان خود میدان میں اترا اور دریائے سندھ کے کنارے دونوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی، جہاں چند ہزار خوارزمی سپاہیوں کا مقابلہ 60,000 منگول وحشیوں سے تھا۔ دریا کے کنارے گمسان کی جنگ ہوئی، جس میں چند ہزار مسلمانوں نے تقریباً 15 سے 20 ہزار منگولوں کو جہنم وصال کیا۔ جبکہ ادھر مسلمانوں کے ہر شہید کے ساتھ تعداد کم ہوتی جا رہی تھی۔ چنگیز خان نے اپنے ایک ارخان کو کئی ہزار سپاہی دے کر سلطان کے بائیں بازو کے عقب میں بھیج دیا، تاکہ سلطان کے میسرے پر سامنے اور پیچھے سے دباؤ پڑے تو وہ اپنے قلب کی طرف آئے، اور پھر اس کا میمنہ قلب کے انتشار سے متاثر ہوتا کہ جب چنگیز خان کا بایاں بازو حملہ آور ہو تو سلطان کا طاقتور بازو کمزور پڑ جائے گا۔ مگر سلطان جلال الدین خوارزم کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ سلطان سوچ رہا تھا کہ چنگیز خان ہمیشہ اپنے طاقتور قلب میں رہتا ہے، اگر کسی طرح سے اسے قتل کر دیا جائے تو منگول ہمت ہار جائیں گے، پھر انہیں شکست دینا آسان ہوگا۔ سلطان کی نظریں چنگیز خان پر پڑی ہوئی تھیں اور وہ اسے اپنے ہدف سمجھ رہا تھا، جبکہ کوئی منگول یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک شکست زدہ مسلمان سلطان چنگیز خان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی ہمت کر سکتا ہے۔ جنگ کا طبل بجتے ہی سلطان بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گھوڑا بھگاتا ہوا اور منگولوں کو چیرتا ہوا قلب تک داخل ہو گیا اور چنگیز خان پر بھرپور وار کیا۔ اس سے پہلے کہ سلطان کی تلوار چنگیز خان کے دو ٹکڑے کرتی، وہ اپنے گھوڑے سے کود کر دوسرے گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا اور پھر آنے واحد میں اپنے قلب میں غائب ہو چکا تھا۔ چنگیز خان کا گھوڑا تو کٹ چکا تھا، مگر وہ سلطان کے بھرپور وار سے بال بال بچ گیا تھا۔ چنگیز خان کی زندگی میں پہلی بار کسی نے براہ راست اس پر حملہ کیا تھا۔ وہ خوارزمی شہزادے کی جرأت اور بہادری پر عش عش کر اٹھا۔ جس قدر اس شہزادے کی بہادری کے قصے سنے تھے، آج وہ ان سے بھی 2 قدم آگے نکلا تھا۔ چنگیز خان کے گھوڑے کا کام تمام کر کر بزدل اور خود غرض باپ کا بیٹا جلال الدین پھرتی سے پلٹ کر اپنے سپاہیوں کے درمیان پہنچ چکا تھا۔ دوپہر تک سلطان کی فوج کا ہر حصہ متاثر ہو چکا تھا۔ چنگیز خان اپنی جنگی چالوں میں کامیاب ہو چکا تھا اور اس نے سلطان کی فوج کو بہت نقصان پہنچایا۔ سلطان کے پاس اب صرف چند سو سپاہی رہ گئے تھے۔ سلطان کی بساط جنگ الٹ چکی تھی۔ اپنوں کی نااتفاقی، اقتدار کی ہوس، دولت کی لالچ، غلط فیصلوں اور عیاش پسندی نے عظیم مسلمان سلطنت کا شیرازہ بکھیر دیا تھا، اور شاہی خاندانوں کا واحد بہادر اور عقل مند شہزادہ آخر تک مزاحمت کرتا رہا۔ مسلمانوں کی پستی اور لالچ کی مثال ملاحظہ کریں کہ غزنی افغانستان کے محاذ پر سلطان نے اپنے حلیفوں امین الملک اور سیف الدین کی مدد سے منگولوں کو عبرتناک شکست دی، جس میں صرف 8 منگول زندہ بچ گئے تھے۔ اب حاصل ہونے والی مال غنیمت میں ایک خوبصورت گھوڑے پر دونوں حلیفوں میں تو تکرار ہوئی اور سیف الدین ناراض ہو کر اپنے 40,000 کے لشکر کے ساتھ سلطان کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ اب سلطان کو جان بچانے کے سارے رستے مسدود نظر آ رہے تھے، سوائے دریائے سندھ کا گہرا، تیز اور تنگ پاٹ۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے چٹان کے آخری سرے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنے بہادر اور وفادار سپہ سالار تیمور ملک سے کہا کہ قدرت نے ہمیں آگ اور پانی میں سے ایک شے منتخب کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ مجھے یقین ہے کہ پانی کی لہریں آگ کے شعلے کی طرح بے رحم نہیں ثابت ہوں گی۔ تیمور ملک نے جواب دیا۔ سلطان نے بآواز بلند چنگیز خان کو پکار کر کہا، اے منگولوں کے دجال، ہمت مردانہ مجھے ضرور ایک بار موقع دے گی تو میں فوج اکٹھی کر کے تیرے مقابلے میں ایک بار پھر آؤں گا۔ اس وقت تک میرا انتظار کرنا۔ جس طرح تو میرے باپ کو گرفتار نہیں کر سکا، میری گرد بھی نہیں پا سکے گا۔ شیر خوارزم نے اپنی باری ذرا اتار پھینکی اور اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا۔ دریائے سندھ کی خوفناک، تند و تیز لہروں کو ایک نظر دیکھا اور پھر گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ چشم فلک نے دیکھا کہ 30 فٹ کی بلندی سے گھوڑے سمیت چھلانگ لگانے والے جلال الدین خوارزم دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ تیمور ملک اور دوسرے جانبازوں نے بھی سلطان کی تقلید کی۔ چنگیز خان کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ سلطان کا گھوڑا تیرتا ہوا دوسرے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ منگول سلطان اور اس کے سپاہیوں گھوڑوں پر سوار دوسرے کنارے تک جاتے ہوئے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب حیرت زدہ تھے۔
چنگیز خان نے سلطان کے لیے بے سخت ہنسی و افریح کے چند الفاظ ادا کیے: خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا جلال الدین جیسا ہو، اور مبارک ہے وہ مائیں جو ایسے شیروں کو دودھ پلاتی ہیں۔ جلال الدین زندہ تو بچ گیا، مگر خاندانِ تکش کا وہ آخری چشم و چراغ ایک بے جانماں مسافر بن بلائے مہمان کی طرح دہلی کے حکمران سلطان شمس الدین التمش کی مملکت میں پناہ ڈھونڈتا رہا، مگر اسے کسی کی خیر مقدم کی کوئی امید نہ تھی۔ وہ منگولوں کے لشکر سے خوب لڑا، لیکن اب اس کی حیثیت ایک آوارہ بہادر سے زیادہ نہ تھی، جس کا نہ کوئی وطن تھا۔ وہ شہنشاہ جس کے دریائے سندھ سے لے کر بحر خزم تک حکومت تھی، آج آسمان سے ٹوٹے ہوئے تارے کی طرح خلاؤں میں گم ہو گیا تھا۔